بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 27 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ عربی کی مثالیں ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور ترکیب بیان کریں گے۔ پہلی مثال دیکھ لیں، من تزیّا بغیر ما ہوا فیہ فضح الامتحان ما یدعیہ۔ دوسرا جملہ دیکھیں، جبلت القلوب علی، یہ جب نہیں بلکہ حب ہے، علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء الیہا۔ اور تیسرا جملہ دیکھیں، ثلاثۃ لا ینتفعون من ثلاثۃ، شریف من دنیج و بار من فاجر و حکیم من جاہل۔ اور چوتھا جملہ دیکھیں، من حزم الانسان الا یخادع احدا ومن کمال عقلہ الا یخادعہ احد۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلے جملے تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اب چونکہ کتاب آگے چل رہی ہے اس لیے جملے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جملوں سے ترکیب ہم نے کرنی شروع کی تھی، اب بڑے جملے ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے ترکیب بڑے جملوں کی بھی کرنی آسان ہوگی۔ اب اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلے اس میں لفظ ہے تزیّا، اس کا مطلب ہوتا ہے لباس کا پہننا، لیکن یہاں پر ہے بتکلف کسی چیز کا دعویٰ کرنا۔ فضح اس کا مطلب ہوتا ہے رسوا ہونا، یدعی یہ دعویٰ ہے، جبلا اس کا مطلب ہے خلقہ پیدا ہونا، اور حب محبت کو کہتے ہیں، احسن نیکی، بغض نفرت، اساء برائی، آگے آسان ہے دنیج، اس کو دیکھ لیں، یہ کمینے کو کہتے ہیں دنیج، دنیون تھا اس کے بعد پھر ادغام ہو گیا تو یہ دنیجن بن گیا۔ بار نیکوکار، فاجر گناہگار، حکیم عقل مند اور جاہل بے وقوف۔ اور حزم الانسان انسان کی کمال عقل، یخادع اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اب سارے کا ترجمہ دیکھ لیں، جو شخص اس خوبی کا لباس پہنتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو امتحان اس کو رسوا کر دیتا ہے جس چیز کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھ لیں، دلوں کو پیدا کیا گیا ہے اس چیز کی محبت پر یا اس شخص کی محبت پر جو ان سے نیکی کرتا ہے اور اس شخص کی نفرت پر جو ان سے برائی کرتا ہے۔ تیسرا جملہ دیکھ لیں، تین لوگ ایسے ہیں جو تین لوگوں سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، شریف آدمی کمینے سے، نیک آدمی گناہگار سے، عقل مند آدمی بے وقوف سے۔ انسان کی ہوشیاری میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اس کی عقل کے کمال میں سے یہ ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے۔ یہ چار جملے ہیں، عربی عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیے جو پہلا جملہ ہے، جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے جو اس میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص عالم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، ایک آدمی انجینئر نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، ایک آدمی کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ خود کو ڈاکٹر کہلواتا ہے، تو جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے اسی فن سے متعلقہ تو پھر امتحان اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان صرف اسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اس سے بڑھ کے انسان کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ رسوائی اس کا نصیب اور مقدر ہوگی۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرز پر پیدا کیا ہے کہ جو شخص اس شخص کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی محسن کی طرف، احسان کرنے والے کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، دل اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو شخص کسی کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو دلوں کو اس سے دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ انسان کو اپنے نقصان پہنچانے والے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور اچھائیاں کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں۔ اور تیسرا جملہ یہ بتایا حضرت نے کہ تین آدمیوں سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک پہلے نمبر پر شریف آدمی ہے، وہ کمینے آدمی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ کمینہ آدمی شریف آدمی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ شریف ہیں تو آپ کو شریفوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنے چاہیے، کمینے اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ جو نیک آدمی ہے وہ فاسق فاجر سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس کو اللہ کی شرم نہیں ہوتی، جب اس کو اللہ کی شرم نہیں ہے تو اس کو بندوں کی کہاں سے شرم ہونی ہے؟ جب شرم ہوگی تو پھر ہی بندہ دوسرے کا خیال اور لحاظ کرتا ہے، اگر شرم ہی نہیں ہے تو پھر خیال اور لحاظ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ جو عقل مند ہے وہ بے وقوف سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ بے وقوف آدمی اگر آپ کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا دے گا، اس لیے حتی الامکان ان تین قسم کے آدمیوں سے دوری اختیار کرے۔ یہ تو ہو گیا تین جملے۔ آخری جملہ دیکھیں، آخری جملے میں حضرت نے یہ فرمایا
کہ آدمی کو ہوشیار اور عقل مند ہونا چاہیے. ہوشیار تو آدمی کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ خود کسی کو دھوکہ نہ دے، اور عقل مند بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے تو اپنی عقل کی وجہ سے وہ اس کے دھوکے سے بچ جائے. یہ 4 جملے ہیں. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. پہلا جملہ من تزیّا بغیر ما هو فیہ. دیکھیں یہاں تک آپ بنائیں اس کو مبتدا، اور یہ جو آگے ہے نا فضح الامتحان ما یدعیہ، یہ بن جائے گی اس مبتدا کی خبر. اب اس کو مبتدا کیسے بنانا ہے؟ من کو آپ بنا لیں موصول، اور یہ سارا بن جائے گا اس کا صلہ. من اسم موصول، تزیّا فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، با حرف جر، غیر مجرور. غیر مضاف ہے یہ. باقی یہ جو سارا جملہ ہے یہاں تک یہ اس غیر کے لیے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تزیّا فعل کے متعلق، تزیّا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر پیچھے من موصول کا صلہ. اب اس کو آگے چلیں. غیر مضاف ہے، یہ پورا جملہ ہم نے بنایا تھا مضاف الیہ. ما اسم موصول، ہوا یہ مبتدا، فی حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق کر کے آپ اس ہوا مبتدا کی خبر بنا دیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ غیر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تزیّا کے متعلق، تزیّا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر پھر یہ من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا. آگے چلیں. فضح الامتحان ما یدعیہ. فضح یہ فعل ہے اور الامتحان یہ بنے گا اس فضح کا فاعل، ما یدعیہ یہ بنے گا اس فضح کا مفعول. ما اسم موصول، یدعی فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہی ضمیر مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا فضح کا مفعول. فضح فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ پیچھے جو ہم نے مبتدا بنایا تھا یہ اس کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جبلت القلوب، جبلت یہ فعل مجہول ہے، القلوب اس کا نائب فاعل ہے. اللہ حرف جر، حب مضاف، من اسم موصول، احسن فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل ہے، الیہ جار مجرور مل کر یہ احسن کے متعلق ہے. احسن فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ بنے گا حب مضاف کے لیے مضاف الیہ. حب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر آپ اس کو بنائیں معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، بغض مضاف، یہ بھی سارا مضاف الیہ مل کر اس کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا معطوف. کیسے؟ من اسم موصول، اساء فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل ہے، الی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اساء فعل کے متعلق، اساء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر بغض مضاف کے لیے مضاف الیہ، بغض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پیچھے معطوف علیہ کے لیے معطوف علیہ معطوف مل کر پھر ہم نے بنانا ہے اعلی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی جبلت فعل مجہول کے متعلق، جبلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. تیسرا جملہ دیکھ لیں. ثلاثۃ لا ینتفعون من ثلاثۃ. ثلاثۃ کو آپ بنا لیں مبتدا، لا ینتفعون فعل ہے، واو ضمیر اسم فاعل ہے، من حرف جر، ثلاثۃ مجرور، جار مجرور مل کر اسی لا ینتفعون فعل کے متعلق، لا ینتفعون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے ثلاثۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس کے بعد آگے ایسے ہی ہے. شریف یہ بنے گا مبتدا، یہ جو من ہے نا من دنیجن، اس کے بعد من حرف جر دنیج مجرور، جار مجرور مل کر آپ اس میں فعل محذوف نکالیں، کیونکہ پیچھے نفی کی بات ہو رہی تھی تو فعل بھی آپ نے اسی سے متعلقہ محذوف نکال لینا ہے. شریف لا ینتفع من دنیجن، تو جار مجرور مل کر لا ینتفع فعل کے متعلق ہوگا، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شریف مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. آگے بھی بالکل ایسے ہی آپ نے ترکیب کرنی ہے. بارون یہ بن جائے گا مبتدا، من فاجرین جار مجرور مل کر یہاں پر بھی آپ اسی طریقے سے لا ینتفع فعل نکال لیں، فعل فاعل متعلق مل کر پھر یہ بار مبتدا کی خبر ہو کر معطوف. آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے. حکیم یہ مبتدا، من جاہل جار مجرور مل کر لا ینتفع فعل محذوف کے متعلق، لا ینتفع فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر پیچھے حکیم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر جملہ عاطفہ ہوگا. آگے چلیں. من حزم الانسان اللہ یخادع احدا. اچھا اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو ہے نا من حزم الانسان، یہ یہاں تک اس کو آپ نے مبتدا نہیں بنانا، کیونکہ جار مجرور ہے، جار مجرور ظرف ہوتا ہے اور ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، یہ ہمیشہ خبر بنتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو بنا دینا خبر مقدم. اور یہ جو آگے ہے اللہ یخادع احدا، یہ بنے گا مبتدا مؤخر. کیسے؟ لا یخادع فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، احدا یہ بنے گا اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر بن جائے گا مبتدا،
اور من حرف جر حزم مضاف الانسان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر، اب یہاں پہ چونکہ فعل پیچھے لفظ میں موجود نہیں ہے لہذا شبہ فعل آپ محذوف نکال لیں، کائنتن یا کائنن، کائنن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، کائنن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر پیچھے اس مبتدا کی خبر مقدم، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یہ اگلا جملہ بھی ایسے ہی ہے، من کمال عقلہ یہ بن جائے گا خبر مقدم، اللہ یخادعہ احد یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، لا یخادع فعل ہے، احد اس لا یخادع کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر۔ اور یہ جو آگے ہے من کمال عقلہ، من حرف جر کمال مضاف، عقل مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کمال کے لیے مضاف الیہ، کمال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر کائنن شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مبتدا مؤخر کی بن جائے گا خبر مقدم، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔